آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، آپ کی ماشاءاللہ بہت بڑی دکان ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، پیسے کم ہو گئے تھے کہ مسجد میں شادی رکھ لی؟ دیکھیں جی، میں بڑی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ میں 50 سال کی عمر تک تو مجھے قرآن بھی صحیح طرح نہیں پڑھنا آتا تھا۔ اللہ شادی کے بعد اس نے کام کرنا ہے، اس سے پہلے تو یہ کام کب کرتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے۔ اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں، اللہ وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے۔ معروف تاجر نے مدینے جیسی شادی کر کے سب کو حیران کر دیا۔ 50 سال تک قرآن بھی نہ پڑھ سکنے والے تاجر نے نکاح بھی خود پڑھایا۔ اس انوکھی شادی نے سب مہمانوں اور دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ جہاں کی شادیاں دولت مندی اور نمود و نمائش کا توجہ طلب نمونہ ہوتی ہیں، وہیں معروف تاجر یاسین نقی صاحب نے اپنے پیارے بیٹے حذیفہ یاسین کی شادی کے موقع پر قیمتی کاروں اور اعلیٰ گھروں سے آنے والوں کو مسجد میں بلا لیا۔ شادی حال میں آپ کی شادی نہیں ہوئی، مسجد میں ہوئی، کیوں، کیا وجہ، کیسا لگا آپ کو؟ سر بہت اچھا محسوس ہوا ہے۔ مسجد میں ایک وہ ہوتا ہے بندے کے مان ویسے اوپر وہ ہوتا ہے، صحیح، سب کچھ الحمدللہ بہت اچھا لگا۔ اچھا، لیکن وہ جو فنکشن نہیں ہوا اس کا کوئی افسوس تو نہیں آپ کو؟ نہیں، افسوس الحمدللہ مجھے بالکل نہیں ہے، اچھا۔ بہت اچھی طریقے سے فنکشن ہوا الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ کس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے؟ سر 20 سے 21 سال کی عمر تک۔ سر ماحول اس طرح کا ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ بچنے کے لیے لازمی ہے بندہ نکاح کے بندھن میں آ جائے۔ صحیح، آپ نے خود کہہ دیا تھا اپنے والد صاحب؟ جی سر، میں کہا تھا نکاح کر دیں، شادی کر دیں میری اس ایج میں۔ اچھا، میں کہا بس الحمدللہ۔ چلے ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو۔ مبارک۔ آپ اتنے بڑے تاجر ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑی دکان ہے، کاروبار ہے، گاڑی ہے، پیسے کم ہو گئے تھے کہ مسجد میں شادی رکھ لی؟ اچھا جی، الحمدللہ یہ ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے انہیں کہا جی میں نے نکاح جو ہے مسجد میں منعقد کرانا ہے، تو ان کا ایک ہے اپنا رول بھی ہے، اور اچھا رول ہے کہ جو مختلف خطیبوں کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ نکاح پڑھائیں۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے، آپ نکاح جو ہے وہ تو ہمارے جو ہے خطیب ہی پڑھائیں گے۔ میں نے کہا جی میں باپ ہوں، باہر سے کوئی خطیب نہیں بلا رہا، بلکہ باپ ہوں تو میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح خود پڑھائے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ہو یا زینب، ام کلثوم یا رقیہ رضی اللہ عنہا، تو ان سب کے نکاح پڑھائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے نکاح خود ہی پڑھانے چاہیے، اسی طرح ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں گے۔ آیات بھی پڑھی، حدیثیں بھی پڑھی، مسئلے بھی بیان کیے۔ کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں یا تاجر ہیں آپ، کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میں بڑی دفعہ بیان کرتا ہوں کہ میں 50 سال کی عمر تک تو مجھے قرآن بھی صحیح طرح نہیں پڑھنا آتا تھا۔ اللہ، یہ اللہ لے ہے، بس اللہ ہی ہے جو لے آتا ہے۔ صحیح۔ تو بس ایک آیت جو ہے جس کا میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، بلکہ یہ آیت 4 دفعہ سورہ قمر میں ہے، سورہ قمر جو ہے سورہ نمبر 54 ہے، آیت 17، 22، 32، 40، 4 دفعہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے۔ ہاں صاحب، تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے؟ بالکل جب صحیح۔ اللہ نے آسان کیا ہے تو پھر جتنے بھی لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی قرآن بڑا مشکل ہے، کوئی 12 علوم، کوئی 14 علوم، کوئی 22 علوم کے لیے کہتا ہے، یقین کریں جو بھی کہتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ الحمدللہ عربی زبان سب سے زیادہ آسان ہے۔ نقی صاحب یہ فرمائیں کہ جب آپ نے مسجد میں نکاح کا کہا تو دلہا دلہن ادھر ادھر کے رشتہ دار کسی نے کہا تو ہوگا کہ یہ نہ کریں اور ہمیں فنکشن صحیح طرح کرنے دیں؟ دیکھیں الحمدللہ میرے یہ حافظ صاحب آپ کو یہ بتاؤں، 2016 میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نکاح کیا، وہ بھی خود پڑھایا؟ الحمدللہ 2011 میں میری بیٹی کا جو شادی ہوئی وہ میں نے نہیں پڑھایا، اس 50 سال کی عمر میں تک تو مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے اللہ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ ہی کا کرم ہے، ورنہ کوئی ارادہ نہیں تھا، بس ایسے ہی اللہ کا نام لے کے کوشش کی اور دل میں آیا کہ جانا چاہیے ایک جگہ پر۔ آج آپ خود بھی قرآن کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، تو پھر الحمدللہ شروع کیا اللہ کا نام لے کر، اور جب شروع کیا تو پھر سمجھ میں آیا کہ یہ واقعی آسان ہے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا تھا حذیفہ، تقریباً 21 سال عمر ہے، اسی گریجویشن مکمل کی ہے، اور یہ بزنس میں الحمدللہ ہے، تو ہم نے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جیسے ہی بزنس میں آیا تو اس کی شادی کر دیجیے۔ بڑی مزے کی بات ہے، میں نے اپنی وائف سے کہا، شیئر کیا کہ میں نے کہا یار 2 سال اس کو کام کرنے دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی شادی کریں گے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ شادی کے بعد اس نے کام کرنا ہے، اس سے پہلے تو یہ کام کب کرتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، پھر الحمدللہ بیٹا میرا حافظ قرآن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلکہ دونوں بیٹے حافظ قرآن ہیں، میری بہو بڑی جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، صاحب قرآن بنائے۔ اور یہ چھوٹی جو میری بہو آ رہی ہے یہ بھی دین والی ہے الحمدللہ، اس نے اپنا کورس مکمل کیا ہے تفسیر کا قرآن کا۔ شادی کی ایک اور دلچسپ بات یہ کہ یاسین نقی صاحب نے نکاح بھی خود پڑھایا۔ تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولیمہ ضرور کرنا، چاہے تمہارے پاس ایک بکری کی ہو۔ اسلامک فنکشن جو ہے، اسی لیے شادی کا جو ہے وہ سب سے بڑا ولیمہ ہی ہے۔
اور ولیمہ ہی ہونا چاہیے، زیادہ فنکشنوں سے بچنا چاہیے. یقین کریں جاہلیت کا زمانہ، کبھی سیرت کی کتاب پڑھے، ابھی مختوم پڑھے، تجلیات نبوت پڑھے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چیزیں آج ہم اپنے طور پہ فیشن سمجھ رہے ہیں، یہ تو سب کچھ جاہلیت میں ہوتا تھا. کوشش کریں کہ سادگی کی طرف آئیں. انشاءاللہ اسی میں میری اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے خیر بھی ہے. اور دیکھیں کہ معاشرے میں کتنا آمد آئے گا، کتنا سکون آئے گا. کوشش کریں کہ اپنے حصے کی شمع ضرور بنائیں. کہتے ہیں نا شکوہ ظلم و تشب سے تو کوئی بہتر تھا. اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے ہیں. تو جتنا کوئی بھی جو بچی ہے جس سے میرے بیٹے کا حذیفہ کا نکاح ہو رہا ہے، مانو کاشف اس کا نام ہے، اور اس کی طرف سے ولی جو ہے اس کے چچا یاسر ہیں، یاسر حمید ان کا نام ہے. گواہ خان ہونے چاہیے لڑکی والوں کی طرف سے بھی اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی. تو دو گواہوں کی طرف سے ہیں، ایک ان کے بڑے بھائی ہیں لڑکی کے شہریار کاشف، اور ایک لڑکی کے ماموں ہیں مزمل صاحب. اسی طرح ہماری طرف سے دو گواہ ہیں، ایک میرا بڑا بیٹا احمد یاسین اور ایک میرے بیٹے کا ماموں ہارون اصغر. یہ گواہ حذیفہ یاسین و محمد یاسین، ان کا نکاح کیا جا رہا ہے گواہان کی موجودگی میں. چاروں گواہ یہاں موجود ہیں الحمدللہ. ولی بھی موجود ہیں، مانو کاشف ولد کاشف منصور صاحب، ان کے ساتھ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے. معروف اسکالر، مفسر قرآن اور پنجاب یونیورسٹی میں علوم اسلامیہ فیکلٹی کے ڈین ڈاکٹر محمد حماد لکھوی کی پر اثر دعا سے محفل کا اختتام ہوا. اللہ آج یہ جو دونوں میاں بیوی کا تعلق بنا ہے، ہوا ہے، دونوں خاندانوں کا تعلق بنا ہے، اللہ اس تعلق کے اندر خیر اور برکت پیدا فرما دے. اللہ اس تعلق کو خیر و برکت والا تعلق بنا دے. اللہ اس کے اندر اگر کوئی شر کا پہلو ہے تو اپنی رحمت سے اس کو دور فرما دے. اللہ اس تعلق کو ایک دوسرے کے لیے خیر اور خیر خائی کا تعلق بنا دے، ایک دوسرے کے لیے دین اور دینداری کا تعلق بنا دے. اللہ ایک دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنا دے. اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما دے. اللہ ان کے درمیان ویسی محبت پیدا فرما دے جیسی محبت تمہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پیدا فرما دے. اللہ ان دونوں خاندانوں کے لیے اس تعلق کو، ان دونوں میاں بیوی کے لیے دنیا اور آخرت کی حقیقی خوشیوں کا باعث بنا دے. اللہ اس تعلق کو دونوں خاندانوں کے لیے، دونوں میاں بیوی کے لیے دنیا اور آخرت کی حقیقی خوشیوں کا باعث بنا دے. اللہ اس تعلق کو دونوں میاں بیوی کے لیے جنتی نسل کی بنیاد بنا دے. اللہ اس تعلق کو جنتی نسل کی بنیاد بنا دے. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرما. اللہ ہماری نسلوں میں سے کوئی جہنمی پیدا نہ فرما. اللہ ہماری اگلی پچھلی نسلوں کو جنتی دے. اللہ ہمارے گزشتہ زندگی کی گناہ معاف فرما. اللہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کر بیٹھے ہیں وہ بھی معاف کر دے. اللہ جو بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی معاف کر دے. اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، علانیہ پوشیدہ گناہ معاف کر دے، افرادی اجتماعی گناہ معاف فرما دے. اللہ ہمارے اہل خانہ کو معاف کر دے، ہماری اولادوں کو معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، ہمارے آبا و اجداد کی مغفرت فرما دے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری بقیہ زندگی اپنی رضا اور اپنی پسند کے مطابق بنا لے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی دین کا سچا خادم بنا دے. اللہ جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نرینہ عطا فرما. اللہ جتنے بھی صاحب اولاد ہیں ان کو اولاد کی طرف سے ہر قسم کی پریشانی دور فرما. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو متقین کا امام بنا دے. اللہ جن بچے بچیوں کی رشتوں کی پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیاں بھی دور فرما دے. اللہ عزت آبرو کے ساتھ بہترین رشتوں کا بندوبست فرما دے. اللہ سب کی عزت و آبرو قائم رکھنا. اللہ جن بچے بچیوں کی صحت کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کی تعلیم کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے گھر بار کی پریشانیاں وہ بھی دور فرما دے. جن کے کاروبار کی پریشانیاں اللہ وہ بھی دور فرما دے. اللہ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما.
اللہ تمام مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، اللہ خزانہ غیب سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، اللہ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، اللہ رزق حلال وافر عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی محتاجیاں دور فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی رسوائیوں سے بچا لے، اللہ دنیا آخرت کی ہر طرح کی عزتیں عطا فرما، اللہ ہماری دنیا بھی بہترین کر دے، اللہ ہماری آخرت بھی بہترین کر دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اس سادہ پروکار اور دلچسپ تقریب نے مدینہ کی وہ شادیاں یاد دلا دیں جو اسی سادگی اور روحانی انداز میں منعقد ہوا کرتی تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی شادیاں کامیاب بنائے اور ہمیں اسی مسنون اور مبارک انداز میں شادیاں سر انجام دینے کی توفیق بخشے۔